آج کے دن دولت کا سب سے آسان ترین عمل قل هو اللہ احد اور اللہ پاک کا ایک نام 101 مرتبہ پڑھ لیں، پھر کروڑوں اپنی طرف آتے خود دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج جو وظیفہ آپ کو بتانے لگے ہیں، اگر آپ لوگوں کو اس کے فائدے حقیقت میں پتہ چل جائیں، اگر آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آج کا جو یہ عمل ہے، یہ وظیفہ ہے، اس کے کتنے فوائد ہیں، تو آپ لوگ پوری زندگی مسلسل ہی یہ وظیفہ پڑھتے رہو گے۔ لیکن ناظرین اکرام، اس وظیفے کو شاید آپ لوگوں نے پہلے بھی کیا ہو، آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں شاید پہلے بھی پڑھا ہو، لیکن جس طریقے سے میں یہ وظیفہ آج آپ کو بتاؤں گا، اللہ پاک آپ کو اتنی دولت دے گا کہ آپ لوگوں کی آنے والی نسلیں بھی اگر وہ دولت خرچ کرنا شروع کر دیں تو اللہ کے حکم سے آپ کی وہ دولت ختم نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں کو اگر لاکھوں کی ضرورت بھی ہوئی تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے عطا کر دیں گے۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسی تسبیح کا ایک ایسا مجرب اور مستند وظیفہ آپ کے حوالے کریں گے کہ جسے آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے جسے سچے دل سے اور پوری لگن سے کرنے سے میرا رب کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کا آپ کو مالک بنا دے گا۔ ہمارا آج کا وظیفہ خاص طور پر ان بہنوں، ان بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں رزق کی کمی ہے، جو کہتے ہیں لاکھ کوششوں کے باوجود بھی رزق کے لیے مختلف جگہوں پر ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور محتاجیاں بھی برداشت کرنے کے باوجود بھی ان کے نصیب میں رزق نہیں لکھا۔ تو میرے وہی بھائی بہن، رات کو ایک بار صرف ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے اس اسم کی اور ایک تسبیح قل هو اللہ احد اللہ الصمد کی پڑھ کر دیکھ لیجیے۔ میں نے خود دیکھا ہے، جو لوگ کل تک مانگ مانگ کر گزارا کر رہے تھے، آج وہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دولت مند ہیں۔ تو محترم ناظرین، وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں، کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں، اور اس وظیفے کی اجازت ان میرے تمام بہن بھائیوں کو ہے جو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا نام لکھ دینا ہے اور ویڈیو کو لائک کر دینا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیے۔ آپ آج ناممکن حاجت کو یا آپ اپنے بڑے کسی بھی مقصد کو ذہن میں رکھیں تو میرا رب اپنے غیبی خزانوں سے انشاءاللہ پورا فرما دے گا۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ایک تسبیح اللہ پاک کے مبارک نام کی کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے غیبی اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ اس آیت مبارکہ کے کمالات دیکھ کر خود بھی حیران رہ جاؤ گے، کیونکہ اللہ پاک جب انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ معجزے کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بس ہمیں ہر حال میں اور ہر نعمت پر، ہر غمی اور خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک جو لوگ بیکاری ہیں، فقیر ہیں، یا جو لوگ نظر بد، حسد کا شکار ہیں، یا آپ میں سے جو لوگ بے سکونی، بے برکتی اور محرومیوں کا سامنا کر رہے ہیں، انشاءاللہ ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، پھر میرا رب ان کو اتنا نواز دے گا کہ آپ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے نہیں تھکو گے۔ یہ وظیفہ ایک تو ہر مشکل، ہر پریشانی کے خاتمے کا حل ہے، اس کے علاوہ یہ ایک ایسی تسبیح بھی ہے جس کو پڑھنے کے لیے کسی بھی خاص مقصد کی نیت کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ تسبیح روزانہ رات کو جس گھر میں پڑھ لی جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ اس گھر میں پورا سال نہ تو نظر بد، نہ حسد، نہ بے برکتی کے اثرات دوبارہ ہوتے ہیں، اور نہ ہی کسی قسم کے کاروباری مسائل آڑے آتے ہیں۔ ساری بندشیں، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، نہ ہی گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نہ ہی گھر میں بے سکونی یا بے برکتی آتی ہے۔ آج کل ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ اس کے پاس بے شمار رزق اور دولت ہو جسے وہ اپنی مرضی سے خرچ کرے۔ ان پیسوں سے چاہے وہ بندہ نیا گھر خرید لے، گاڑی خرید لے، دولت، عزت، شہرت چاہتا ہے، دنیا اور پوری برادری میں، رشتہ داروں میں اپنی واہ واہ کروانا چاہتا ہے، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت آپ نے نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔
آپ نے 101 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کی کر لینی ہے۔ یہ وظیفہ ابھی ختم نہیں ہوا، صرف اتنا آپ کو بتا دوں، یہ ایسا وظیفہ ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے بے اولادی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے کروڑوں کے قرض بھی اتر جاتے ہیں، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی اور نحوست کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی اولاد تو ہے لیکن وہ نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، بار بار بدتمیزی کرتا ہے، بری اور گندی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اس تسبیح کو آپ کر لیں۔ ہر پریشانی کے لیے، ہر رکاوٹ، ہر بندش سے نجات کے لیے آپ نے رات کو سوتے وقت ہی اس عمل کو کر لینا ہے۔ اگلے دن سے ہی آپ کو اس کا رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک تسبیح لاکھوں حاجات پورا کر دیتی ہے۔ اگر رات کو آپ یہ وظیفہ کرنا بھول گئے ہیں، نیند آ گئی ہے، تو آپ اگلے دن بھی یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن آپ کے پاس ہے، لیکن جتنا جلد ہو سکے اسے پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اگر آپ صبح فجر کی نماز کے بعد یاد نہیں رہا، آپ کام پر چلے گئے ہیں، آپ دکان میں، دفتر میں، کاروبار میں، غرض کہیں پہ بیٹھ کے بھی بآسانی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ عورتیں اپنے گھر کے روزمرہ کے کاموں کے دوران اس عمل کو کر لیں۔ یہ وظیفہ سورہ اخلاص کا جو اللہ الصمد ہے، صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ الصمد کے معنی ہے سردار، یعنی بے نیاز، غیر محتاج۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں واضح فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے الصمد وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، لیکن دنیا جہان کے ہر چیز اسی کی محتاج ہوتی ہے۔ الصمد عظمت والے سردار کو کہتے ہیں، جو اپنے علم و حکمت سے، قدرت سے، عزت سے اور سب صفات میں باکمال ہو، تمام مخلوقات جس کی محتاج ہوں، اور کائنات میں بسنے والی تمام اشیاء اپنے تمام معاملات میں اسی کی محتاج ہوں، مصائب آفات میں اسی کو پکارتی ہوں، اور جب ہر طرف سے مایوس ہو جائے تو اللہ ہی سے وہ فریاد کرتے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہی ان کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، وہی ان کی پریشانیاں اور دکھ کو دور کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی شفقت، مخلوق کے ساتھ محبت، لطافت، رحم و کرم لامحدود ہے، اس کی قدرت اور سلطنت عظیم ترین ہے۔ اللہ الصمد پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم ناظرین کرام، اس وظیفے کی اتنی برکت ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ عرش الہی سے تمام فرشتے اللہ کے حکم سے زمین میں اتر آتے ہیں، اور انسان اور ہر مخلوق کے لیے رزق اور دولت کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اور جب آپ کی زبان سے یہ وظیفہ نکل رہا ہو، اس وقت آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ میں کامل یقین سے کہتا ہوں کہ یہ اسم مبارک اللہ الصمد اور یا رزاق اور سورہ اخلاص کو پڑھنے والا اگر ذہن میں پہاڑ جتنے ہیرے جواہرات مانگ لے، انشاءاللہ وہ بھی ملے گا۔ آپ یہ نہیں سوچنا کہ کہاں سے ملیں گے، صرف یہ یاد رکھنا کہ رب کعبہ سے مانگا ہے، جو عرش زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے، جس کے خزانوں میں کبھی رتی برابر بھی کمی نہیں آتی۔ میرا رب انشاءاللہ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال فرما دے گا۔ تو یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، آپ نے تھوڑا نہیں مانگنا، ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے جو چاہے مانگ لو۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے تقدیر بدل جائے گی، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ یہ تسبیح پڑھتے وقت آپ نے توجہ اور دھیان اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف رکھنی ہے۔ یہ تسبیح ایسے کمالات کے معجزات دکھاتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کو کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے۔ اور اس وظیفے کے ساتھ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ جتنے مرضی وظیفے کرتے رہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے تو کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے اس وظیفے میں بتانے کے دوران کوئی بھی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرمائے، عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی دونوں جہانوں کی بلائی عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔